غسل کرنے کا طریقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل کرنے کے طریقے کے سلسلے میں حضرت عائشہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما کی روایات، جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اور امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، وہ بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت کی جائے گی، طہارت کی نیت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلے نمبر پہ بیان فرمایا ہے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے کوئی الفاظ جو ہے وہ نہیں ادا کیے جاتے، صرف اور صرف سوچنا کہ میں پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، یہی جو ہے وہ نیت کرنا ہوتا ہے۔ نیت کرنے کے بعد دوسرے نمبر پہ دونوں ہاتھوں کو 2 بار یا 3 بار دھونا، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں اذا اغتسل من الجنابہ غسل یدیہ، اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں فَأَكْفَأَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے برتن کو انڈیل کر بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور دونوں ہاتھوں کو 2 یا 3 بار جو ہے وہ دھویا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہاتھ دھونے کے بعد جسم سے لگی ہوئی کوئی ظاہری نجاست ہو تو اس کو دھونا، اور شرمگاہ کے حصے کو دھونا، یعنی اچھی طرح استنجا کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں ثم غسل فرجہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ دھونے کے بعد پھر اپنی شرمگاہ کے حصے کو جو ہے وہ دھویا۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ استنجا وغیرہ کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو صابن وغیرہ سے دھو کر نماز کی طرح وضو کرنا، کہ ہاتھ دھونے کے بعد کولی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور چہرے کو دھونا، اور کوہنیوں سمیت دونوں بازوؤں کو دھونا، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ أَوِ الْحَائِطِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، جس طرح کہ نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ دونوں ہاتھوں کو دوبارہ اچھی طرح دیوار سے مار کر مٹی وغیرہ سے یا آج کل صابن وغیرہ سے جو ہے وہ دھویا، اور پھر اس کے بعد کولی کی، ناک میں پانی ڈالا، چہرے کو دھویا اور دونوں بازوؤں کو کوہنیوں سمیت جو ہے وہ دھویا۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پہ سر کے مسے کی بجائے دونوں ہاتھوں سے پانی لے کر سر کی دائیں سائڈ پہ اور پھر بائیں سائڈ پر ڈالنا، اور اچھی طرح خلال کرنا، اچھی طرح ملنا، یہاں تک کہ پانی بالوں کی جڑوں تک جو ہے وہ پہنچ جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ثم يخلل بيده شعره حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض علیہ الماء ثلاثا، اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں الفاظ موجود ہیں ثم افاض علی رأسہ الماء، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پہ پانی ڈال کے اچھی طرح جو ہے وہ ملتے ہلاتے، یہاں تک پانی جو ہے وہ سر کے بالوں کی جڑوں تک جو ہے وہ پہنچ جاتا۔ اس کے بعد سر پر پانی ڈالنے کے بعد پورے جسم پر پانی ڈالنا، پہلے دائیں طرف اور پھر بائیں طرف، کہ پورے جسم پر جو ہے وہ پانی پہنچ جائے اور کوئی جگہ بھی جو ہے وہ خالی نہ رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں الفاظ موجود ہیں ثم غسل سائر جسدہ،
اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں بھی الفاظ موجود ہیں ثم غسل جسدہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پورے جسم پر جو ہے وہ پانی بہا لیا، اور اس کے بعد آخر میں دونوں پاؤں کا دھو لینا۔ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں بھی الفاظ موجود ہیں ثم غسل رجلیہ۔ خلاصتاً یہ ہے کہ سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کا دھونا اور پھر جسم